السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام ماہنور ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے۔ یہاں پر بھی 2 کمروں کا ایک کرائے کا مکان تھا جس میں ہم لوگ رہتے تھے۔ ویسے تو ہمارا تعلق گاؤں سے تھا، لیکن کافی سال پہلے ہی ہم لوگ گاؤں چھوڑ کر شہر آ کر رہنے لگے تھے۔ گاؤں میں میرے دادا کی بہت ساری زمینیں تھیں اور پہلے ہم لوگ ایک بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ سارا کچھ درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ میرے دادا گاؤں کے سرپنچ تھے اور سبھی لوگ ان کی اس وجہ سے بہت عزت کرتے تھے۔ وہ لوگوں کے فیصلے کرتے تھے۔ گاؤں میں کچھ بھی ہو جاتا تو سبھی لوگ میرے دادا کے پاس فیصلے کے لیے آتے۔ میرے دادا نے کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی طرف سے یہی کوشش کرتے تھے کہ وہ ایسا فیصلہ کریں جس میں کسی کا نقصان نہ ہو اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ انہوں نے کبھی بھی گاؤں میں رہنے والے غریب لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کی تھی، بلکہ بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کرتے تھے۔ اسی وجہ سے دور دراز کے علاقے کے لوگ بھی اس وجہ سے میرے دادا کی بہت تعریف کرتے کہ انہوں نے کبھی کسی مظلوم کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دی اور نہ ہی کبھی اس گاؤں میں کسی انسان کی غنڈہ گردی یا پھر کسی کی مرضی چلنے دی تھی۔ سب لوگ یہاں پر اپنے پورے حقوق کے ساتھ اور اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ اسی وجہ سے بہت سارے لوگ میرے دادا کے دشمن ہو گئے تھے، کیونکہ ساتھ والے گاؤں میں جو وڈیرے رہتے تھے ان کے لڑکوں نے بہت مرتبہ ہمارے گاؤں میں آ کر یہاں کی لڑکیوں کو تنگ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ وہ گاؤں کی ایک لڑکی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ جب یہ بات میرے دادا کو پتہ چلی تھی تو انہوں نے اس معاملے میں کوئی لحاظ نہ کیا اور فوراً سے ان لوگوں کے خلاف پولیس میں درخواست دے دی۔ اسی بات کا غصہ تھا ان لوگوں کو کہ میرے دادا کی وجہ سے ان کے بیٹے کو سزا ہوئی تھی۔ میرے دادا نے صرف اس لڑکی کو باعزت اس کے گھر واپس لے آئے تھے، بلکہ انہوں نے وہ بگڑے ہوئے امیر زادے کو بھی سزا دلوائی تھی۔ اسی وجہ سے ان لوگوں کی میرے دادا کے ساتھ بالکل نہیں بنتی تھی اور وہ کسی بھی طرح سے انہیں نیچا دکھانا چاہتے تھے۔ بہت ساری کوششیں کرتے تھے کہ وہ انہیں لوگوں کے سامنے برا بنا سکے، لیکن اب تک ان کی ساری کوششیں ناکام گئی تھیں۔ اور پھر اس وقت میرے دادا نے میرے بابا کی شادی کی تھی اور میری امی رخصت ہو کر اس گھر میں آئی تھیں۔ اس کے تھوڑے عرصے بعد ہی اس گھر میں ایک بہت بڑا طوفان آیا جو سب کچھ اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ ان لوگوں نے میرے دادا کے خلاف ایسی چال چلی تھی کہ سب لوگوں کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ میرے دادا جو دوسروں کے سامنے بہت انصاف پسند بنتے ہیں، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کسی کا قتل کیا تھا اور اس کا الزام انہوں نے میرے دادا پر لگا دیا۔ میرے دادا نے اپنی صفائی میں کچھ نہ کہا اور اس جرم کو قبول کر لیا۔ اب اس کا ایک ہی حل تھا کہ میرے دادا اپنی ساری زمینیں ان لوگوں کے حوالے کر دیتے۔ اسی صورت میں وہ میرے دادا کو یہ خون معاف کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ شرط انہوں نے رکھی تھی کہ میرے دادا اپنی ساری زمینیں ان کے نام کریں گے۔ میرے دادا ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا اور یہی کہا کہ وہ سزا کاٹنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس صورت میں انہیں آزادی نہیں چاہیے کہ بدلے میں اپنا سب کچھ ہی ان لوگوں کے حوالے کر دیں۔ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اس بات پہ انہیں خواہ مخواہ میں پھنسایا کیا ہے۔ ان کا اس قتل سے یا ان ساری چیزوں سے کچھ تعلق نہیں تھا۔ یہ سب کچھ ان لوگوں کا کیا کرایا تھا جن کے بیٹے کو انہوں نے سزا دلوائی تھی، اور جس آدمی نے میرے دادا پہ یہ الزام لگایا تھا کہ ان کے بیٹے کو میرے دادا نے قتل کروایا ہے، وہ آدمی بھی انہی کا تھا۔ لیکن سب لوگوں کے سامنے انہوں نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ میرے دادا نے ہی ان کے بیٹے کو قتل کروایا ہے، کیونکہ میرے دادا کے پاس جو لوگ کام کرتے تھے انہی میں سے ایک آدمی غدار نکلا تھا اور اس نے میرے دادا کے خلاف گواہی دے دی تھی۔ یہ کہا کہ اسی نے ان کے بیٹے کو میرے دادا کے کہنے پر قتل کیا ہے۔ اب سارا معاملہ ہی الٹ ہو گیا تھا۔ صاف صاف جب اس آدمی نے ہی اس بات کا اعتراف کر لیا تھا اور سارا الزام میرے دادا پر لگایا تھا، تو ایسے میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ لوگوں نے تو اس بات کا یقین دلانے کی سب کو بہت کوشش کی کہ میرے دادا ایک انصاف پسند اور اچھے انسان ہیں۔ وہ کبھی کسی کے ساتھ کسی بھی معاملے میں زیادتی یا پھر ناانصافی نہیں کر سکتے۔ ضرور اس میں کسی کی کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی یا پھر انہیں بلا وجہ میں اس معاملے میں پھنسایا جا رہا ہے، لیکن کوئی بھی یہ بات سننے کے لیے یا پھر ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس لڑکے کے گھر والوں نے یہی شرط رکھی تھی کہ وہ اسی شرط پہ میرے دادا کو یہ خون معاف کریں گے
اگر میرے دادا نے اپنی زمین ان کے نام کی، ورنہ تو وہ خون کے بدلے خون مانگیں گے۔ یہ سب انہی کی چال تھی۔ دادا تو سزا کاٹنے کے لیے تیار تھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بے قصور ہیں اور انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اگر وہ اس طرح سے ڈٹ جاتے اور لوگوں کے سامنے انکار کر دیتے تو سارے گاؤں والے ان کے خلاف ہو جاتے، یہی کہتے کہ جن پہ اپنی باری آئی تھی تو انہوں نے سزا سے بچنے کے لیے دوسرے لوگوں کو چپ کروا دیا، ورنہ میرے دادا کے لیے ان لوگوں کو چپ کروانا مشکل کام نہیں تھا، مگر انہوں نے ان لوگوں کا فیصلہ قبول کیا۔ مگر میرے بابا کبھی بھی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ابا کو اس طرح سے بے بس نہیں دیکھ سکتے تھے، اور نہ ہی انہیں اس طرح سے کسی ایسے جرم کی سزا کاٹنے دے سکتے تھے جو انہوں نے کیا ہی نہیں تھا۔ میرے دادا کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی میرے بابا نے ساری زمین ان لوگوں کے نام کر دی، اور اب ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک گھر تھا جس میں ہم لوگ رہتے تھے۔ زمینوں سے ہی سب کچھ آتا تھا اور اسی سے گھر چلتا تھا، فصل جو ہوتی تھی کھیتوں میں اسی سے سب کچھ ہو رہا تھا، اور اب جب کہ زمین ہی پاس نہیں رہی تھی تو ایسے میں گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ ہم لوگ جو گاؤں کے بڑے تھے اور آج ہمارے ہی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میرے دادا تو اسی صدمے سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اب میرے بابا اس گاؤں میں مزید نہیں رہنا چاہتے تھے۔ اس گاؤں میں ان کے ابا کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا، اب وہ ایسی جگہ پر رہنا نہیں چاہتے تھے، اور ویسے بھی یہاں کرنے کے لیے کوئی کام نہیں تھا۔ انہوں نے اپنا گھر چلانا تھا اور گھر کو چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ یہاں رہتے ہوئے پیسے کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے یہ جو ایک گھر رہ گیا تھا اسے بھی بیچ دیا اور سب لوگوں کو لے کر شہر آ گئے۔ اس وقت صرف میں ہی تھی، کیونکہ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ میرے ابا اماں کو اور مجھے لے کر شہر آ کر رہنے لگے۔ یہاں پر انہوں نے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا تھا اور ایک چھوٹی موٹی نوکری کرنے لگے۔ وقت اسی طرح سے گزرتا جا رہا تھا اور ہمارے گھر کے حالات ویسے ہی تھے۔ میرے بابا جو کچھ کما کر لاتے تھے اسی سے ہمارا گزارا ہو جاتا تھا۔ زندگی کچھ بہتر تھی لیکن اتنی اچھی نہیں تھی، مگر ہم لوگوں کا گزارا ہو رہا تھا۔ ہم 2 بہنیں تھیں اور 2 ہی بھائی تھے۔ میرے سارے بہن بھائی مجھ سے چھوٹے تھے اور میں ان سب سے بڑی تھی۔ یہی شہر میں ہی سرکاری اسکول میں میں نے تعلیم حاصل کی تھی، اور میرے بہن بھائی بھی اسی اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ میری امی کسی مشکل سے گھر چلا رہی تھیں، یہ وہی جانتی تھی۔ ایک تو چھوٹے بہن بھائیوں کی فرمائشیں تھیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھیں۔ آئے دن وہ اماں سے کوئی نہ کوئی فرمائش کرتے تھے، لیکن میری اماں ان کی ساری فرمائشیں کیسے پوری کرتی؟ میرے ابا جو بھی کماتے تھے اس سے ہمارا گزارا ہوتا تھا، گھر چلتا تھا، یہی بڑی بات تھی۔ تو بہن بھائیوں کی خواہشیں پوری کہاں سے ہوتی؟ میرے ابا بہت پریشان رہتے تھے۔ 2 بیٹیوں کی ذمہ داری تھی ان کے کندھوں پر، اور اتنی آمدنی نہیں ہوتی تھی کہ وہ پیسے جمع کر سکیں یا اپنی بیٹیوں کی اچھی مستقبل کے لیے کچھ سوچ سکیں، یا پھر اپنے بیٹوں کے لیے کچھ سوچ سکیں۔ یہی پریشانی دن بدن انہیں جیسے اندر سے ختم کر رہی تھی۔ وہ کسی سے بھی اپنی پریشانی بانٹتے نہیں تھے، سارا بوجھ انہوں نے خود اٹھایا تھا، اور پھر پریشان بھی رہتے تھے۔ گھر میں بہت کم آتے، سارا وقت کام کرتے رہتے، صرف اس وجہ سے کہ تھوڑے سے پیسے اور جمع ہو جائیں تاکہ گھر کے حالات کچھ اچھے ہو جائیں۔ اماں انہیں اکثر سمجھاتی تھیں کہ انہیں اتنا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ میرے ابا دن میں بھی کام کرتے اور رات کو بھی دیر تک کام کرتے۔ اماں سمجھاتی تھیں کہ وہ اپنے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالیں، جیسے تیسے بھی وہ گھر کا گزارا کر لیں گی، انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح سے اگر وہ زیادہ کام کریں گے تو بیمار پڑ جائیں گے۔ لیکن ابا وہ تو کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، انہیں تو بس پیسے جمع کرنے تھے تاکہ مستقبل میں اپنی بیٹیوں کو اچھے طریقے سے رخصت کر سکیں اور اپنے بیٹوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ بنا دیں۔ اتنے سالوں سے کرائے کا گھر تھا جس میں ہم لوگ رہ رہے تھے۔ میرے ابا اتنے پیسے جمع نہیں کر پائے تھے کہ اپنا گھر خرید سکیں۔ وہ ہر بار امی سے یہی کہتے تھے کہ جب ان کے بچے بڑے ہو جائیں گے تو یہی کہیں گے کہ ان کے باپ نے اپنی ساری زندگی میں کیا کمایا، ایک گھر بھی ان کے لیے نہ بنا سکا۔ اور وہ ایسا بالکل نہیں چاہتے تھے، اسی لیے چاہتے تھے کہ کچھ بھی کر کے زیادہ بڑا نہ صحیح ایک چھوٹا سا ہی گھر بنا لے جس میں اپنے بچوں کو پناہ دے سکے، اور مستقبل میں وہ کبھی یہ نہ کہیں کہ ان کے باپ نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ایک چھوٹا سا گھر خریدنے کی خاطر میرے بابا دن رات محنت کرتے تھے
اور انہوں نے اپنے آپ کو پوری طرح سے کام میں الجھا لیا تھا، ذرا سا بھی آرام نہ کرتے، اور اسی وجہ سے ان کی صحت خراب رہنے لگی تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ سارا وقت کام میں لگے رہتے۔ میری امی نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ بس یہی کہتے تھے کہ وہ ٹھیک ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوا، انہیں بس پیسے جمع کرنے ہیں اور ایک چھوٹا سا گھر خریدنا ہے۔ میری امی بھی کب تک انہیں روکتی، وہ ہمیشہ سے اپنی مرضی کرنے کے عادی تھے۔ میری امی صرف انہیں سمجھا سکتی تھیں اور یہ کام بہت اچھے طریقے سے کرتی بھی تھیں، لیکن میرے ابا ان کی کسی بات پر دھیان ہی نہیں دیتے تھے۔ اسی طرح سے وقت گزرتا جا رہا تھا اور میرے ابا کی صحت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن اسی طرح سے وہ گھر سے کام کے لیے نکلے اور شام کے وقت اس فیکٹری سے فون آیا جہاں پر وہ کام کرنے کے لیے جاتے تھے کہ میرے ابا اچانک سے کام کرتے کرتے گر گئے تھے اور بے ہوش ہو گئے تھے۔ انہیں اسپتال لے جایا گیا تھا۔ امی تو بہت پریشان ہو گئیں۔ یہ بات سنتے ہی میں بھی امی کے ساتھ گئی اور ہم دونوں اس ہسپتال پہنچ گئے جہاں میرے ابا کو لے جایا گیا تھا۔ وہاں جا کر ان لوگوں سے پوچھا جو انہیں ہسپتال لے کر گئے تھے، تو انہوں نے بھی یہی بتایا کہ وہ کام کرتے کرتے اچانک سے نیچے گر گئے، بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو ہم لوگ انہیں اٹھا کر ہسپتال لے آئے، لیکن انہیں ہوا گیا تھا اچانک سے یہ بات کسی کو نہیں پتا تھی۔ میں اور اماں تو وہیں پر بیٹھ کر ان کی صحتیابی کے لیے دعائیں کرنے لگی، لیکن ڈاکٹر نے ابھی تک کوئی بھی اچھی خبر نہیں سنائی تھی۔ اسی طرح شام سے رات ہو گئی اور پھر رات سے صبح ہو گئی۔ صبح فجر کے وقت ایک ڈاکٹر نے آ کر ہمیں ایک بہت بری خبر سنائی۔ انہوں نے کہا کہ میرے ابا اس دنیا میں نہیں رہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ انہیں دل کا دورہ پڑا تھا، وہ اتنا شدید تھا کہ وہ لوگ میرے ابا کی جان نہیں بچا سکے۔ یہ بات ہمارے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ ہمارے گھر کے واحد کفیل میرے ابا ہی تو تھے، اور اب وہ بھی اس طرح سے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ان کے علاوہ ہمارا تھا ہی کون؟ میرے بھائی چھوٹے تھے اور نہ ہی ہماری کوئی ذاتی جائیداد تھی کہ جس کے سہارے ہم لوگ اپنی باقی کی زندگی گزار لیتے۔ ابا کے جانے کے دکھ نے ہم سب لوگوں کو بہت بری طرح سے متاثر کیا تھا۔ کچھ وقت اسی طرح سے گزرا، میرے ابا کے انتقال کو 10 دن گزر گئے، اور ان 10 دنوں میں جو گھر میں راشن موجود تھا اسی طرح سے گزارا ہو رہا تھا۔ کچھ پیسے جو ہمارے پاس جمع تھے ان سے گھر چل رہا تھا، لیکن آخر کار وہ پیسے بھی کب تک چلتے؟ ایک دن تو انہیں ختم ہونا ہی تھا۔ گھر کا راشن بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا، اور پھر اس طرح سے ہوا کہ جو پیسے ہاتھ میں تھے وہ بھی ختم ہو گئے اور گھر کا راشن بھی مکمل ختم ہو گیا۔ اب گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا کہ بازار سے کوئی چیز ہم لوگ خرید کر لاتے۔ پڑوسیوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو 3 دنوں تک انہوں نے ہمیں کھانا دیا، لیکن وہ لوگ بھی غریب لوگ تھے، ہماری طرح محنت مزدوری کر کے کھانے والے تھے۔ وہ بھی آخر کب تک ہم سب لوگوں کا بوجھ اٹھاتے؟ 3 دن کھانا دیا تھا، وہی کافی تھا۔ اس کے بعد ہمیں اپنے لیے خود ہی کچھ کرنا تھا۔ اس کے بعد میرے بہن بھائی گھر میں بھوکے بیٹھے تھے۔ چھوٹے تھے تو اماں سے کھانا مانگتے تھے، کھانا تو گھر میں تھا نہیں۔ میری اماں انہیں کہہ دیتی کہ ابھی سو جائیں، صبح کھانا مل جائے گا۔ میں بڑی تھی، سمجھدار تھی، اسی لیے میں خاموشی سے ان لوگوں کو دیکھتی اور انہیں کسی بہانے سے بہلا کر سلا دیتی۔ لیکن یہ بھی کب تک ہوتا؟ ایک دن تو ایسا ہوا تھا، تو اگلے دن جب میرے چھوٹے بہن بھائیوں نے اماں سے کھانا مانگا، پھر میری اماں دوسرے کمرے میں جا کر رونے لگی۔ مجھ سے اماں کا رونا دیکھا نہ گیا، تو میں نے دوبارہ سے اپنے بہن بھائیوں کو بہلا کر سلا دیا۔ یہ کہا کہ صبح بازار سے کھانا لے آئیں گے۔ اسی امید پر وہ لوگ بھی اپنے دلوں پر پتھر رکھ کر سونے کے لیے لیٹ گئے، مگر میں پوری رات اسی طرح سے جاگ کر گزارتی۔ یہ سوچتی تھی کہ اب ہمارا کیا ہوگا۔ میری اماں عدت میں تھیں اور رات کو دیر تک بیٹھ کر وہ روتی رہتی۔ اس رات اچانک سے آدھی رات کو وہ اٹھیں اور گھر سے باہر چلی گئیں۔ مجھے انہوں نے کہا کہ میں ان کے جانے کے بعد دروازہ اچھی طرح سے بند کر لوں۔ میں دروازہ بند کر کے ان کے آنے کا انتظار کرتی رہی۔ جاتے وقت بھی میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہی ہیں، تو انہوں نے مجھے کچھ نہ بتایا اور خاموشی سے اپنی چادر اوڑھ کر گھر سے باہر چلی گئی۔ میں ان کے آنے کا انتظار کرتی رہی، لیکن کافی دیر گزر گئی، وہ ابھی تک گھر واپس نہ آئی تھی۔ کافی وقت اسی طرح سے گزرا۔ جب بہت دیر بعد گھر واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں کھانے کے شاپر تھے۔ میں دیکھ کر حیران تھی، جبکہ میرے چھوٹے بہن بھائی بھی جاگ گئے تھے۔ اماں نے واپس آ کر دروازہ بجایا تھا۔ میں دروازہ کھولنے گئی تھی تو دروازے کی آواز سن کر چھوٹے بہن بھائی بھی جاگ گئے۔
ویسے بھی وہ کل سے بھوکے تھے اور بھوکے پیٹ سوئے تھے۔ بھوکے پیٹ ان کی نیند کچی تھی۔ وہ پتہ نہیں سوئے بھی تھے یا میرے کہنے کی وجہ سے سونے کا دکھاوا کر رہے تھے۔ جب میں اماں کے ساتھ کمرے میں اندر آئی تو وہ سارے اٹھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اماں کے ہاتھ میں کھانے کے شاپر دیکھ کر تو سب کے چہروں پر رونق آ گئی اور سب بہن بھائی خوش ہو گئے۔ میری امی نے سارا کھانا مجھے دیا اور یہ کہا کہ میں اس سارے کھانے کو برتنوں میں ڈال کر لے آؤں اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو کھلا دوں۔ میں نے ویسا ہی کیا۔ ہم سب بہن بھائیوں نے وہ کھانا کھا لیا اور اس کے بعد میرے چھوٹے بہن بھائی دوبارہ سو گئے۔ جب میں نے اماں سے پوچھا کہ وہ یہ کھانا کہاں سے لے کر آئی ہیں تو انہوں نے میری بات کا جواب نہ دیا، بلکہ یہ کہا کہ میں بھی خاموشی سے کھانا کھاؤں اور سونے کے لیے لیٹ جاؤں۔ اس وقت میں نے بھی ان سے زیادہ سوال نہ کیے، کھانا کھایا اور خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلے دن دوبارہ سے ایسا ہی ہوا۔ آدھی رات گزری تھی کہ اماں نے مجھ سے یہ کہا کہ میں آ کر دروازہ بند کر لوں۔ میں بھی خاموشی سے ان کے پیچھے گئی اور میں نے دروازہ بند کر لیا۔ اب میری اماں روزانہ ہی آدھی رات کو گھر سے باہر جاتی اور جب واپس آتی تو ان کے ہاتھ میں کھانے کے شاپر ہوتے اور اس کے ساتھ ہی ان کے ہاتھ میں پیسے بھی ہوتے۔ میں یہ دیکھ کر بہت حیران تھی کہ یہ پیسے کہاں سے آ گئے۔ کھانا تو چلو میں یہ مان بھی لیتی کہ میری اماں شاید کسی سے مانگ کر لے آئی ہوں، لیکن یہ پیسے انہیں کس نے دیے تھے؟ لیکن جب میں پوچھتی تو وہ میری بات کو ایسے نظر انداز کر دیتی جیسے میں نے ان سے کوئی سوال ہی نہیں کیا۔ وہ میری اس بات کو سنتی ہی نہیں تھیں اور نہ ہی کبھی انہوں نے جواب دیا تھا۔ چھوٹے بہن بھائیوں کو تو کھانا مل جاتا تھا، ان کے لیے تو یہی کافی تھا۔ انہوں نے کبھی بھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ کھانا کہاں سے آتا ہے۔ وہ چھوٹے تھے، اسی لیے کھانا کھا کر سو جاتے۔ انہیں کھانے سے مطلب تھا، اس بات سے کچھ لینا دینا نہیں تھا کہ کھانا کہاں سے آ رہا ہے اور کون اس کھانے کو لے کر آتا ہے۔ لیکن میں بڑی تھی، اسی لیے میں حیران ہوتی تھی، اور اوپر سے جیسا کہ اماں بھی میری کسی بات کا جواب نہیں دیتی تھی تو مجھے اور زیادہ تجسس ہونے لگا۔ لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میری اماں رات کے وقت کہاں جاتی ہیں اور کہاں نہیں۔ ایک دن اسی طرح سے اماں مجھے کہنے لگیں کہ اب سے روزانہ آدھی رات کو وہاں تو جایا کرے گی۔ پہلے تو میں ان کی بات سن کر حیران ہوئی، میں اکیلی کہاں گھر سے باہر نکلتی تھی، لیکن پھر میں فوراً مان گئی کیونکہ مجھے اس جگہ جانے کا تجسس تھا کہ میری اماں کہاں جاتی ہیں۔ میں اس راز کو جاننا چاہتی تھی، اس لیے میں نے فوراً ہاں کر دی کہ میں چلی جاؤں۔ اماں نے کہا کہ وہ عدت میں ہیں، اسی لیے مجبوری میں گھر سے باہر گئی تھی، لیکن اب سے میں ان کی جگہ جایا کروں گی۔ جب تک ان کی عدت ختم نہیں ہوتی وہ گھر سے باہر نہیں نکلیں گی۔ ان کی مجبوری میں جانتی تھی، اسی لیے میں نے جانے کی حامی بھر لی۔ اماں نے مجھے سارا راستہ سمجھا دیا کہ مجھے کس طرح سے اس جگہ جانا ہے اور کہاں پر جانا ہے۔ میں نے سارا کچھ اماں سے سمجھ لیا، اور پھر اگلی رات جیسے ہی آدھی رات ہوئی تو میں نے اماں کی چادر اوڑھی اور گھر سے نکل گئی۔ راستے میں ہر طرف اندھیرا تھا جس کی وجہ سے مجھے ڈر بھی محسوس ہو رہا تھا، لیکن جب اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے معصوم چہرے میری آنکھوں کے سامنے آتے تھے تو میں اپنے ڈر کو کہیں دور بھگا دیتی۔ ان کے لیے تو مجھے جانا ہی تھا۔ اگر آج میں وہاں نہ جاتی اور یہیں سے واپس چلی جاتی تو خالی ہاتھ جاتی، اور میرے بہن بھائی تو اس انتظار میں ہوتے تھے کہ رات ہوتے ہی انہیں کھانے کے لیے کچھ مل جائے گا۔ اسی لیے ان کا سوچتے ہوئے میں خاموشی سے اپنے ڈر کو دور بھگائے چلتی رہی، اور پھر اماں کو کی بتائی ہوئی جگہ پر میں جیسے ہی گئی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہاں تو ساری عورتیں عجیب و غریب قسم کا لباس پہنے گھوم رہی تھیں۔ یہ کسی بڑے سے کلب کا منظر تھا۔ یہاں بہت ساری عورتیں عجیب و غریب لباس میں مردوں کے ساتھ ناچ رہی تھیں، اور مرد بھی عجیب و غریب نظروں سے ان عورتوں کو دیکھ رہے تھے، لیکن ان عورتوں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں حیران تھی کہ میری اماں روزانہ اس جگہ آتی تھیں۔ یہ تو بہت ہی بری جگہ تھی۔ سارے آدمی گندی نظروں سے وہاں موجود عورتوں کو دیکھ رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی جیسے ہی میں وہاں گئی تھی تو مجھے بھی انہیں نظروں سے دیکھنے لگی۔ ان کے ہاتھوں میں شراب کے بڑے بڑے گلاس تھے جو انہوں نے منہ سے لگائے ہوئے تھے، اور وہاں پر بہت عجیب قسم کی بدبو آ رہی تھی۔ کسی کے ہاتھ میں سگریٹ تھی تو کسی کے ہاتھ میں شراب۔ کوئی ناچ رہا تھا تو کوئی وہاں پر موجود لڑکی اور عورتیں جو بھی تھیں، کوئی ان کے گلے میں بازو ڈال کر ان سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ مجھے جگہ سے عجیب سی الجھن اور وحشت ہونے لگی۔ ایک آدمی جو کب سے میرے سامنے کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں گلاس تھا اور وہ گھونٹ گھونٹ اس میں سے کچھ پی رہا تھا۔ یقیناً وہ کوئی حرام چیز ہی تھی جو اس نے اپنے منہ سے لگائی تھی،
اور وہ مسلسل مجھے عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس آ کر مجھ سے کوئی بدتمیزی کرتا، ایک لڑکی وہاں پر آئی اور فوراً سے میرا ہاتھ پکڑ کر تو مجھے وہاں سے کھینچتے ہوئے کمرے میں لے گئی۔ وہاں جا کر اس نے مجھے کہا کہ میری ماں نے کل ہی اسے بتایا تھا کہ کل سے ان کی جگہ کام پر میں آیا کروں گی۔ اس لڑکی نے مجھے کہا کہ کل سے میں جب بھی کام پر آؤں تو فوراً اس کمرے میں آیا کروں اور مجھے ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، خاموشی سے اس کمرے میں آ جایا کروں۔ میری ماں بھی یہیں پر کام کرتی تھی۔ میری ماں کا کام یہاں پر رقص کرنے والی لڑکیوں کے کام کرنا تھا۔ کسی کے کپڑے استری کر دیے تو کسی کے جوتے صاف کر دیے، یہی کام میری ماں کرتی تھی اور وہ لڑکیاں اپنی خوشی سے انہیں پیسے دے دیتی، اور اسی ہوٹل کے باہر سے جاتے ہوئے میری ماں وہ کھانا لے جاتی تھی جو لوگ منگوا دیتے تھے لیکن کھاتے نہیں تھے۔ یہاں پر سبھی لوگ امیر تھے اور یہاں پر جو لڑکیاں رقص کرتی تھیں وہ بھی بہت پیسے کماتی تھیں۔ میری اماں اس بند کمرے میں انہی کے کام کرتی تھی اور مجھے بھی یہی سب کچھ کرنا ہوگا۔ یہاں پر صرف میری ماں 2 گھنٹے کے لیے کام کرتی تھی کیونکہ وہ رقص کرنے والی لڑکیاں صرف 2 گھنٹے کے لیے اس بڑے سے کلب میں رقص کرتی تھیں اور اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلی جاتی۔ اور اب مجھے ساری کہانی سمجھ آ گئی تھی کہ میری اماں یہاں پر یہ کام کرتی تھی۔ خیر میں نے خاموشی سے وہ کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ لڑکیاں مجھے جو جو کرنے کے لیے کہتی میں وہ کر دیتی۔ کسی کے کپڑے ٹھیک کر دیے، کسی کے جوتے اسے پہنا دیے، کسی کے جوتے صاف کر دیے تو کسی کے بال بنا دی۔ یہی کام تھا میرا اور اس بند کمرے میں ہی مجھے کام کرنا تھا۔ وہاں پر کام کرنے والی لڑکیاں میرے حسن سے بہت متاثر ہوئیں کیونکہ میں دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی اور آپس میں باتیں کرنے لگیں کہ میری ماں کو مجھے ایسی جگہ پر نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ میں دیکھنے میں خوبصورت ہوں، ایسے میں یہاں آنے والے مرد بہت ہی بے شرم اور بے حیا ہوتے ہیں، اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو میں مشکل میں پڑ جاؤں گی۔ وہاں پر ایک لڑکی بہت اچھی تھی، اسے میری فکر ہوتی تھی اور اس نے مجھے کہا کہ میں غلطی سے بھی اس کمرے سے باہر نہ نکلوں اور جب نکلوں تو اپنا چہرہ ڈھانپ کر نکلوں، کسی کے سامنے نہ جاؤں، میرے لیے یہی بہتر تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میں بھی مجبوری کے لیے جایا کرتی۔ میری اماں نے مجھے یہ کہا کہ مجھے فکر کرنے کی یا پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ کام صرف تب تک کرنا ہے جب تک ان کی عدت مکمل نہیں ہو جاتی۔ اس طرح سے وہ جب گھر سے نکلتی تھیں تو بہت سارے لوگوں کی نظریں ان پر اٹھتی تھیں اور وہ نہیں چاہتی تھیں کہ عدت میں وہ گھر سے باہر نکلیں، اسی لیے مجبوری میں وہ مجھے گھر سے باہر بھیج دیتی تھی۔ میری ماں یہ سب کچھ کرنا نہیں چاہتی تھی لیکن گھر کے حالات ایسے تھے کہ انہیں یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ میری اماں نے مجھے بتایا کہ ان کی ایک بہت پرانی سہیلی ہے، وہ بھی اسی جگہ کام کرتی ہے، اس لیے بہت مرتبہ اماں کو بھی وہاں کام کرنے کے لیے کہا، لیکن میری اماں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ جگہ کسی شریف عورت کے جانے کی جگہ نہیں ہے۔ لیکن اب جب میرے ابا اس دنیا میں نہیں رہے تھے اور ہم لوگوں کو پیسوں کی سخت ضرورت تھی، کھانے کے لیے بھی گھر میں کچھ نہیں تھا، تو میری اماں وہاں جانے کے لیے مجبور ہو گئیں۔ اس رات وہ گھر سے نکلیں اور اپنی سہیلی کے پاس مدد کے لیے پہنچ گئیں۔ ان کی سہیلی نے جب اماں کی کہانی سنی تو انہوں نے بھی اماں کو اس جگہ کام پر رکھوا دیا۔ وہ جگہ غلط تھی لیکن میری اماں کوئی غلط کام نہیں کرتی تھی۔ انہوں نے مجھ سے بھی یہی کہا تھا کہ مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ جو بھی کما کر لاتے ہیں وہ حلال کی کمائی ہے، وہاں پر جو کچھ بھی ہوتا تھا ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہم تو اپنے کام سے جاتے ہیں اور اپنا کام ختم کر کے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ میں روزانہ وہاں کام پر چلی جاتی تھی اور روزانہ ہی وہاں پر بہت ساری لڑکیاں میں دیکھتی جو بہت ہی خوبصورت ہوتی تھیں لیکن ان کا لباس دیکھنے لائق نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن اسی طرح سے وہ ساری لڑکیاں جو اس کلب میں رقص کرتی تھیں سارے کمرے سے تیار ہو کر اپنی اپنی چیزیں لے کر چلی گئیں۔ میں یہیں پر موجود ان کا انتظار کرتی تھی اور جب وہ واپس آتی تو دوبارہ سے سارے کاموں میں ان کی مدد کرتی، کسی کے جوتے اتار دیتی، کسی کے کپڑے نکال کر دیتی، کسی کے چہرے سے میک اپ اتارتی تو کسی کے بال سیدھے کرتی۔ یہ سب کچھ کرتی اور وہ لڑکیاں دوبارہ اپنی اصلی حلیے میں آ جاتی اور اپنے اپنے گھروں کو چلی جاتی۔ مجھے بھی میری روز کی کمائی ملتی اور میں بھی اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ وہ لڑکیاں یہاں سے چلی گئی تھیں اور میں کمرے میں ان کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی جب اچانک سے وہاں پر ایک لڑکا آ گیا۔ وہ لڑکا شکل سے ایک شریف انسان لگتا تھا اور اس کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا تھا کہ اس نے کوئی حرام چیز لی ہوگی، بلکہ وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں تھا اور اس کے دیکھنے کی نظر بھی بری نہیں تھی۔ وہ میرے قریب آیا اور اس نے سختی سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے یہاں سے باہر گھسیٹتا ہوا لے جانے لگا۔
میں نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ میرا ہاتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ مجھے اس سے ڈر لگنے لگا تھا کہ جانے وہ کون تھا اور مجھے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ بہت کوشش کی لیکن وہ زبردستی مجھے اس بڑے سے کلب سے باہر لے آیا اور اس نے مجھے ایک بڑی سی گاڑی میں دھکا دے کر بٹھا دیا اور خود بھی گاڑی میں آ کر بیٹھ کے سختی سے اس نے ابھی بھی میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ مجھ سے پوچھنے لگا کہ میں کتنے عرصے سے یہاں پر کام کر رہی ہوں۔ اس نے مجھ سے یہ کہا کہ میں سب کچھ اسے سچ سچ بتا دوں تو وہ مجھے یہاں سے جانے دے گا، لیکن اگر میں نے کوئی بھی جھوٹ بولا تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے اسے صاف بتا دیا کہ پچھلے کچھ ہی دنوں سے میں یہاں پر کام کرنے کے لیے آئی ہوں۔ وہ جانے مجھ سے کون کون سی باتیں پوچھ رہا تھا، کس کس کا نام لے کر پوچھ رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے اس سے یہی کہا کہ جو کچھ وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ جب وہ ہنسنے لگا اس نے کہا کہ میں سب کچھ جانتی ہوں لیکن اسے بتانا نہیں چاہتی، اسی لیے اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ جو کچھ بھی پوچھے گا میں اسے سچ بتا دوں۔ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو میرے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے، اسے یہ کہا کہ گھر پر میرے چھوٹے بہن بھائی انتظار کر رہے ہوں گے، مجھے ان کے لیے کھانا لے کر جانا ہے۔ میں تو یہاں پر صرف وہ کام کرتی ہوں جو میری ماں پہلے کرتی تھی۔ میں نے اسے اپنا کام بتایا تو وہ حیران رہ گیا۔ کبھی وہ میرے چہرے کو دیکھتا تھا تو کبھی وہ میری بات پر حیران ہوتا کہ اتنی خوبصورت لڑکی یہاں پر لوگوں کے جوتے صاف کرتی ہے۔ پتہ نہیں اسے میری بات پر یقین تھا یا نہیں، مگر وہ بڑی حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر اسے میری بات پر یقین نہیں ہے تو میرے ساتھ چل کے میرے گھر والوں سے پوچھ سکتا ہے۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا کہ ابا کے مرنے کے بعد مجبوری میں یہ کام کر رہی ہوں، ورنہ میری اماں مجھے کبھی بھی اس جگہ پر بالکل نہ بھیجتی۔ اس نے اسی وقت میرا ہاتھ چھوڑا اور مجھے گاڑی میں بیٹھے رہنے کا کہا۔ مجھ سے میرے گھر کا پتہ پوچھا اور راستے سے اس نے کھانا بھی مجھے دلوایا۔ میرے گھر کے باہر چھوڑ کر وہ مجھے چلا گیا اور جاتے جاتے اس نے مجھ سے یہ کہا کہ مجھے دوبارہ اس جگہ کام پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر روز کھانا میرے گھر پہنچ جایا کرے گا۔ میں نے گھر آ کر اماں کو یہ بات بتائی تو اماں بھی ڈر گئیں۔ انہوں نے بھی مجھے کہا کہ مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ کوئی اور کام تلاش کر لیں گے، یہ کام کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔ آج وہ لڑکا اس طرح سے مجھے لینے پہنچ گیا تھا، کل کو کوئی اور مجھے وہاں سے زبردستی لے جاتا تو میں کیا کرتی؟ یہ لڑکا اچھا تھا جو مجھے میرے گھر تک چھوڑ گیا۔ اس کے بعد روزانہ ہی ایک بڑی سی گاڑی گھر کے باہر آ کر رکتی اور بہت سارا کھانا ہمارے گھر چھوڑ جاتی۔ اس کے علاوہ بھی گھر کا سارا راشن ہمارے گھر پہنچا دیا گیا تھا۔ میں بہت حیران تھی۔ کچھ دن اسی طرح سے گزرے تھے جب ایک دن وہی گاڑی آئی اور اس میں وہی لڑکا موجود تھا۔ ہمارے گھر آیا، اس نے مجھے اور اماں کو پوری بات بتائی کہ وہ ایک ایجنٹ ہے اور اس کا کام یہی ہے کہ وہ خفیہ طور پر ایسے لوگوں کو پکڑتے ہیں جو غلط اور غیر قانونی کام کرتے ہیں۔ اس کلب پر وہاں پر بہت سارے غیر قانونی اور غلط کام ہوتے تھے، اسی لیے وہ وہاں پر ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے گیا تھا۔ وہاں پر جو لڑکیاں رقص کرتی تھیں وہ ایسے لوگوں کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوتی ہیں، اسی لیے وہ اس کمرے میں گیا تھا۔ اسے لگا کہ شاید میں بھی وہاں پر رقص کرنے والی ایک لڑکی ہوں، کیونکہ میں دیکھنے میں خوبصورت تھی، اسی لیے مجھے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ لیکن جب میں نے اسے حقیقت بتائی تو اسے اندازہ ہوا کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں بلکہ میں بہت ہی معصوم ہوں، اسی لیے وہ مجھے میرے گھر چھوڑ گیا تھا۔ اسی لیے اس نے مجھے وہاں جانے سے منع کیا تھا، کیونکہ وہ جگہ مجھ جیسی شریف اور معصوم لڑکیوں کے لیے بالکل نہیں تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ سب لوگ جو وہاں پر غلط کام کرتے تھے ان لوگوں کو پکڑ لیا گیا ہے اور اس کلب کو بند کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے بعد سے گھر کا راشن ہر مہینے ہمارے گھر پہنچ جایا کرے گا۔ اس کے علاوہ بھی جس چیز کی بھی ضرورت ہوا کرے ہم اسے کہہ دیا کریں، وہ ہمارے گھر پہنچا دے گا۔ جب اس نے مجھے پہلی مرتبہ دیکھا تھا اسی وقت میں اسے اچھی لگی تھی اور اسی لیے آج وہ ہمارے گھر اسی مقصد سے آیا تھا، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اماں کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا اور میری اماں نے ہاں کر دی۔ تھوڑے ہی دنوں میں میری اس سے شادی ہو گئی اور میں اپنے گھر آ گئی۔ آج میں اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں، جبکہ میرے شوہر نے نہ صرف میری ذمہ داری اٹھائی بلکہ اس نے میرے گھر والوں کی بھی، میرے چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری بھی بہت اچھے طریقے سے نبھائی اور میرے دادا کی زمین بھی واپس دلوا دی، اور اب میرے بھائی اس قابل ہو گئے ہیں کہ اماں کو اور اپنے گھر کو سنبھال سکے، اور یہ سب کچھ میرے شوہر کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں
تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔